کہ جس بندے پر قربانی یعنی زکوٰۃ واجب ہے اور جس بندے کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان اتنا موجود ہے کہ وہ اگر اس کو فروخت کرے تو 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، ایسے بندے پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب حیات ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب ابا جی کی طرف سے کی جائے یا اپنی طرف سے کی جائے، یا یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ابا جی فوت ہو گئی، وہ ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر میرے اوپر بھی نماز فرض ہے اور میرے والد صاحب پر بھی نماز فرض ہے، اب میں والد صاحب کی نماز پڑھوں گا یا اپنی نماز پڑھوں گا؟ میں اپنی نماز پڑھوں گا۔ میرے اوپر اپنی نماز فرض ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو میں گناہ گار کہلاؤں گا، والد صاحب نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اگر میرے پاس دولت اتنی ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے تو میں اپنی طرف سے قربانی کروں۔ والد صاحب کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اگر نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اپنی بھی قربانی کر سکتا ہوں اور والد صاحب کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہوں، تو میں پھر والد صاحب کو پیسے جا کے ہدیہ کر دوں یا بکرا لے کے ان کو دے دوں، ابا جی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے قربانی کر لو۔ یہ ہے احسن انداز، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنا کہ میں یعنی 4 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو یا چاروں پیسے ملا کر ہم ایک بکرا لے آتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، تو بھائی کسی کی طرف سے نہیں، بکرے میں صرف ایک ہی حصہ پڑ سکتا ہے، 4 حصے نہیں پڑ سکتے۔ ہاں گائے سارے مل کر لے آئیں، وہ پھر اپنے حصے تقسیم کر لیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کسی ایک کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک گائے آئی ہے 70,000 روپے کی، کتنے کی آئی ہے؟ اب ایک حصہ کتنے کا بنا؟ 10,000۔ اب 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں تو چاروں مل کر گائے کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک کا بھی حصہ 10,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ڈالیں، 15 کر کے ڈال لیں یا جس میں بھی آتے ہیں، یعنی 10 سے کسی ایک کا کم حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور خریدا ہے، مثلا گائے خریدی ہے، تو اس میں 4 بھائی مل کر رہے ہیں تو چاروں نے ایک ایک حصہ مل لیا، ٹھیک ہے نا، اور 3 حصے بچ گئے تو وہ عقیقے کے بھی بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 حصے اس میں اور ملا لے، وہ عقیقے کے ہو جائیں گے، کیونکہ عقیقہ جو ہے اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور قربانی بھی رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو عقیقے کے جانور میں شرائط ہیں وہی قربانی کے جانور میں شرائط ہیں، تو لہٰذا قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم نے قربانی کرنی ہے، پہلی قربانی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنی ہے، دوسری قربانی ہم یعنی اگلے سال ہم کریں گے اپنے باپ کے نام کی، پھر اس سے اگلے سال ہم اپنے نام کی کریں گے۔ تو یہ بات بھی بڑی ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے، کیا ہے؟ نہ واجب ہے اور نہ ہی ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور ایک ہی قربانی کی آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اپنے نام کی کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، اپنے باپ کے نام کی نہ کرو جو فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر آپ اپنے نام کی بھی قربانی کریں، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کریں، اپنے باپ کے نام کی کریں، اپنی ماں کے نام کی کریں، لیکن اپنا واجب ادا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، میں دوسروں کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ انہوں نے لا کر پیش کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ 2 کاہے کے لیے منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا اور ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے، امت کی طرف سے قربانی کی۔ امت میں کون ہیں جو پردہ کر کے، وہ بھی جو موجود ہیں، وہ بھی جو قیامت تک آنے والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف سے قربانی کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی بھی قربانی کرے گا۔ تو الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ پر قربانی واجب ہے وہ آپ کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہی ایک قربانی کی ہے، دوسری نہیں آپ کر سکتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ اپنی طرف سے کرو۔ یہ آپ اپنی طرف سے کرو گے تو واجب ادا ہوگا، اگر آپ کسی کی طرف سے کرو گے تو آپ کا واجب ویسے کا ویسے پینڈنگ ہی رہے گا، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں ان چیزوں کا بھی